بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جیسا کہ پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ شق صدر کو پیش خدمت کیا تھا، اس کے بعد والے حالات و واقعات سے آگاہ کریں گے۔ واقعہ شق صدر کے بعد مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے شوہر کو یہ اندیشہ لاحق ہو گیا کہ کہیں بچے کو سچ مچ ہی کوئی گزاند نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ انہوں نے مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو مشورہ دیا کہ اے حلیمہ، اس بچے کی بے حساب برکات کی وجہ سے فلاں گھرانہ ہم سے حسد رکھتا ہے۔ بچے کے ساتھ جو کچھ ہوا، مجھے یہ سب کچھ انہی لوگوں کا کیا دھرا نظر آتا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ اب یہ امانت واپس کر دی جائے۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا جی تو نہیں چاہتا تھا، مگر حالات کو دیکھتے ہوئے چاروں ناچار وہ متفق ہو گئیں اور ایک دن جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا حوالے کرنے کے ارادے سے روانہ ہو گئیں۔ مکہ کی گلیوں سے گزرتے ہوئے مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھو گئے۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بہت تلاش کیا مگر نہ مل سکے۔ تھک ہار کر جناب عبد المطلب کو مطلع کیا، وہ بھی بے حد پریشان ہو گئے۔ اسی وقت حرم کعبہ تشریف لے گئے اور منظوم دعا پڑھی، جس کا ترجمہ یہ ہے: الہی، میرے کندھوں پر سواری کرنے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لوٹا دے اور مجھ پر احسان فرما دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ زمانہ اس کو دور کر دے اور وہ مجھ سے بچھڑ جائے، تو نے ہی اس کا نام محمد رکھا ہے۔ دوستو، اس واقعہ کے بعد متعدد آدمی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ بالآخر وادی تہامہ میں ایک درخت کے نیچے کھڑے ہوئے مل گئے، مگر جناب عبد المطلب نے چونکہ کافی عرصہ سے آپ کو نہیں دیکھا تھا، اس لیے پہلی نظر میں پہچان ہی نہ سکے اور پوچھنے لگے: من انت یا غلام، اے لڑکے تو کون ہے؟ انا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب۔ جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں۔ جناب عبد المطلب فرمانے لگے: تجھ پر میری جان قربان، میں ہی عبد المطلب ہوں، تیرا دادا۔ یہ کہتے ہوئے بے تابانہ آگے بڑھے اور آپ کو اٹھا کر سینے سے لگا لیا اور بہت دیر تک روتے رہے۔ جب پوتے کو لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو اس کی بازیابی کی خوشی میں آپ نے اہل مکہ کی دعوت کی اور کئی بھیڑیں اور گائے ذبح کی۔ دوستو، جب سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس پہنچی اور جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس کرنے لگی تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا: اے حلیمہ، کیا بات ہے؟ آج تو خود ہی اس کو لے آئی ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو اس کو اپنے پاس رکھنے کی بے حد مشتاق تھی۔ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرنے لگی: ردات کی مدت ختم ہو چکی ہے اور میں نے اپنی ذمہ داری بطریق احسن پوری کر دی ہے۔ اب مجھے ڈر لگتا ہے کہ اس کو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے۔ مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اصل وجہ چھپانے کی کوشش کی، مگر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت ذہین خاتون تھی۔ آپ کہنے لگی: نہیں، یہ بات نہیں ہے، اصل قصہ کچھ اور ہے، بہتر یہی ہے کہ تو سچ سچ بتا دے۔ جب مائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا کہ یوں جان چھوٹنی مشکل ہے تو شق صدر کا سارا واقعہ بلا کو موقع بیان کر دیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا: کیا تیرے خیال میں اس پر شیطان قسم کے کسی جن کا اثر ہو گیا ہے؟ تو سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا: نعم، ہاں، مجھے ایسا ہی لگتا ہے۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا: ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، شیطان اس پر کسی طرح اثر انداز ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بوقت ولادت ظاہر ہونے والے واقعات بیان کیے اور کہا: ایسے مبارک بچے پر شیطان کا دو بھلا کب چل سکتا ہے؟ بہرحال تو اسے چھوڑ جا اور خوش خوش واپس چلی جا۔ جناب عبد المطلب نے ردات کے عوض اتنا کچھ دے دیا کہ سیدہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر لحاظ سے مسرور و شادماں ہو کر الوداع ہو گئیں۔ دوستو، جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات مدینہ طیبہ میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات کے بعد سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ان کی قبر پر جانے کا موقع ہی نہیں مل سکا تھا۔ جب جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کے لگ بھگ ہو گئی اور آپ طویل سفر کے قابل ہو گئے تو سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو اور ایمن کو ساتھ لیا اور شوہر کے مزار پر حاضری دینے کے لیے مدینہ طیبہ روانہ ہو گئیں۔ کچھ مدت وہاں ٹھہرنے کا ارادہ تھا، مگر جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہودی نجومیوں اور کافہ شناسوں کی بولیوں سے تنگ آ کر صرف 1 مہینہ بعد واپسی اختیار فرما لی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے راستے میں بیمار ہو گئی اور جب ابوا نامی جگہ پر پہنچی تو ان کا آخری وقت قریب آ گیا۔ زندگی کے آخری لمحات میں انہوں نے اپنے پیارے بیٹے کو جو دل اویز نصیحت کی، وہ بھی فصاحت و بلاغت میں اپنی مثال آپ ہے۔ انہوں نے سرانے کھڑے لخت جگر کے چہرے پر محبت بری الوداعی نظر ڈالی اور کہا: بارک فیک اللہ من غلام، یا ابن الذی من حومت الحماب، نجا بعون الملک العلام، فوذی غدات الطرب بالسهام، بمئة من ابل سوام، ان صح ما ابسط فی المنام، فانت مبعوث الى الانام من عند ذی الجلال والاکرام، فاللہ
اللہ عنہا کان الاسنام اللہ تعالیہ مع الاقوام۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، بیٹے اللہ تمہیں برکت دے، تم اس عظیم انسان کے بیٹے ہو جو علم والے بادشاہ یعنی خدا کے فضل ما سے عظیم موت سے بچ گیا تھا جب قرآن اندازی میں اس کا نام نکل آیا تھا، پھر اس کے فدیہ میں 100 اونٹ قربان کیے گئے تھے۔ تمہارے بارے میں جو خواب میں نے دیکھے ہیں اگر وہ سچے ہیں تو تم ذوالجلال والاکرام کی جانب سے دنیا کے لیے رسول بنائے جاؤ گے، اس لیے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتی ہوں کہ کہیں لوگوں کی باتوں میں آ کر بتوں کے پاس جانا نہ شروع کر دینا۔ پھر آپ کہنے لگیں، کل حی میت وانا میتۃ وذکری باق، ہر جاندار نے مرنا ہے، میں بھی مرنے لگی ہوں لیکن میری یاد ہمیشہ باقی رہے گی۔ اسی طرح کی باتیں کرتے کرتے ان کی پاکیزہ روح زندان بدن سے آزاد ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، اب عوام میں ان کی تدفین کے بعد جناب ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ مکرمہ آئیں اور جناب عبد المطلب کو اس حادثہ سے مطلع کیا۔ جناب عبد المطلب کو انتہائی صدمہ ہوا، ان کا جو پوتا ولادت سے پہلے ہی یتیم ہو چکا تھا اب اتنی چھوٹی سی عمر میں ماں کی ممتا سے بھی محروم ہو گیا تھا۔ یتیم و یسیر پوتے کو سینے سے لگا کر بے طرح رو پڑے اور ان پر ایسی رقت طاری ہوئی کہ کبھی اپنی حقیقی اولاد کے معاملے میں بھی ایسی رقت طاری نہ ہوئی تھی۔ دوستو، والدین کی رحلت کے بعد جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل طور پر اپنے دادا کی کفالت میں آ گئے۔ دادا نے بھی شفقت و محبت کا حق ادا کر دیا اور آپ کو اتنا پیار دیا کہ ماں باپ کی کمی پوری کر دی۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جناب عبد المطلب جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے تھے۔ جب دسترخوان پر کھانا چن دیا جاتا تو جناب عبد المطلب حکم دیتے، میرے بیٹے کو میرے پاس لاؤ۔ آپ آتے تو کبھی ان کو پہلو میں بٹھا لیتے، کبھی ران پر عمدہ کھانے اٹھا کر ان کے سامنے رکھتے اور کھانے پر اصرار کرتے۔ دوستو، لوگ جس حرکت کو شوخی سمجھتے تھے، شفیق دادا کو پوتے کی اس حرکت پر بھی پیار آتا تھا۔ جناب عبد المطلب کے لیے دیوار کعبہ کے سائے میں بچھونا بچھایا جاتا تھا۔ چونکہ جناب عبد المطلب قریش کے سردار تھے، اس لیے احتراماً کوئی شخص بھی سردار کے بچھونے پر پاؤں نہیں رکھتا تھا، حتیٰ کہ حرب بن امیہ جیسے صاحب حیثیت لوگ بھی اس پر بیٹھنے کی جرات نہیں کرتے تھے۔ لیکن جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی دادا کے پاس جاتے بے دھڑک اس بچھونے پر چڑھ جاتے۔ جناب عبد المطلب کے بیٹے آپ کو کھینچ کر اتارنا چاہتے تو عبد المطلب کہا کرتے، میرے بیٹے کو اس کے حال پر چھوڑ دو، کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرا یہ بیٹا اتنے بلند مقام پر فائز ہوگا کہ اس سے پہلے کوئی عرب اس مرتبے تک نہ پہنچا ہوگا۔ پھر آپ کو اپنے پہلو میں بٹھاتے اور آپ کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے مسکراتے جاتے۔ دوستو، ایک دفعہ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں قحط پڑ گئی، کھانے کے قابل ہر شے ختم ہو گئی اور بھوکوں مرنے کا خطرہ پیدا ہو گیا۔ ایسے میں ہر شخص افسردہ و ملول تھا۔ جناب عبد المطلب کی اہلیہ رقیقہ کہتی ہیں کہ ایک دن اسی پریشانی کے عالم میں میری آنکھ لگ گئی تو میں نے خواب میں ایک غیبی ندا سنی، یا معاشرہ قریش، تمہارے اندر ایک ایسا لڑکا ہے جس کو عنقریب نبوت ملنے والی ہے، اسی کی برکت سے یہ قحط سالی دور ہو سکتی ہے اور رحمت کی گھٹا برس سکتی ہے۔ تم لوگ ایک ایسا بزرگ شخص تلاش کرو جو شریف النسب اور طویل قامت ہو، اس کا رنگ سفید ہو، ابرو گھنے ہو اور بینی بلند ہو، وہ اس کے بیٹے اور پوتے سب باہر نکلیں۔ اہل مکہ کی ہر شاخ سے بھی ایک ایک آدمی نکلے، سب لوگ غسل کریں، خوشبو لگائیں، بیت اللہ کا طواف بھی کریں اور پھر سب ابو قبیس پہاڑ پر چڑھ جائیں۔ وہاں پر بزرگ شخص دعا کرے اور باقی سب افراد آمین کہیں، انشاءاللہ اس طرح خشک سالی دور ہو جائے گی۔ رقیقہ نے جب یہ خواب بیان کیا تو لوگوں نے فی الفور کہا کہ یہ صفات و علامات تو صرف جناب عبد المطلب میں پائی جاتی ہیں۔ چنانچہ سب نے ان سے دعا کے لیے التماس کی، جسے انہوں نے بخوشی منظور فرما لیا۔ آخر ایک دن مقرر کیا گیا، اس دن خواب میں بتائے گئے طریقے پر سب تیار ہوئے۔ جناب عبد المطلب بھی اپنی تمام اولاد کو لے کر باہر تشریف لے آئے اور لوگوں کی قیادت کرتے ہوئے ابو قبیس پہاڑ کی طرف روانہ ہو گئے۔ لاڈلا پوتا بھی آپ کے ہمراہ تھا۔ پہاڑ پر پہنچ کر جناب عبد المطلب نے پوتے کو اپنے پاس کھڑا کیا اور جب ہاتھ اٹھا کر رب ذوالجلال جل جلالہ سے بران رحمت کا سوال کیا تو آمین کی روح پرور صدا سے جبل ابو قبیس گونج اٹھا۔ ابھی دعا جاری ہی تھی کہ بدلی اٹھی اور چھا گئی، پھر برس پڑی اور ایسی ٹوٹ کر برسی کہ جل تھل ہو گیا اور ندی نالوں میں طغیانی بھی آ گئی۔ دوستو، جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد تو آپ کی ولادت سے پہلے ہی چل بسے تھے۔ 6 سال کے ہوئے تو پیاری امی جان داغ مفارقت دے گئیں۔ اس کے بعد ابھی 2 ہی سال مزید گزرے تھے کہ محبت نشاور کرنے والے دادا کا دست شفقت بھی اٹھ گیا۔ جناب عبد المطلب کی وفات کا عجیب قصہ ہے۔ ان کی 6 بیٹیاں تھیں، زبان آور اور فصیح اللسان تھیں۔ جب عبد المطلب کو یقین ہو گیا میری آخری گھڑی قریب آ پہنچی ہے تو انہوں نے اپنی تمام بیٹیوں کو بلایا۔ سب اکٹھی ہو گئیں تو ان سے کہنے لگے، میں جانتا ہوں کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے مسیح کہو گی، مگر اس وقت میں نہ تو سن سکوں گا، اس لیے ابھی میرے سامنے کہہ دو تاکہ میں بھی سن لوں۔ سخت حیرت ہوتی ہے ان خواتین کی قادر الکلامی پر کہ انہوں نے بغیر کسی قسم کی تیاری کے اسی وقت یکے بعد دیگرے 6 شاہکار مرثیے کہہ ڈالے۔ آخری مرثیہ ختم ہوا تو اس وقت جناب عبد المطلب کی زبان بند ہو چکی تھی، تاہم انہوں نے سر ہلا کر اپنی پسندیدہ
پسندیدگی اور اطمینان کا اظہار فرمایا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند فرما لی۔ دوستو اس دن مکہ والوں پر رنج و غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ ان کا محبوب سردار ہمیشہ کے لیے ان سے جدا ہو گیا تھا۔ عرب یوں تو بڑے دل گردے والے لوگ تھے، مگر یہ صدمہ ایسا ہی جان کا تھا کہ سب کا رو رو کر برا حال ہو گیا۔ راوی کہتے ہیں جناب عبد المطلب کے لیے جتنا لوگ روئے اتنا کبھی کسی شخص کے لیے نہیں روئے، اور ان کے سوگ میں کئی دنوں تک مکہ میں کوئی بازار نہیں لگا۔ جس ہستی کے فراق میں اغیار بھی غم سے نہ ڈال تھے، واللہ عالم اس کی وفات سے اس کے لاڈلے پوتے کے ننھے سے دل پر کیا بیت رہی ہوگی۔ وہ 8 برس کا معصوم بھی جنازے کے پیچھے چل رہا تھا اور روئے جا رہا تھا۔ دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے اپنے دوستوں کے ساتھ اور اپنے پیاروں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے۔ نور اسلام کو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔